ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. یہ منظر دیکھ کر مجھے ایک آیت مستحضر ہوئی: كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. ٹھیک ہے بھائی، یہاں آئی سامنے سے. بھائی، کاشتکار اپنی کھیتی کو جب لہلہاتا دیکھتا ہے تو خوش تو ہوتا ہی. تو آج مولانا حنیف صاحب بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ ان کی کھیتی بڑے عروج پر ہے، لہلہا رہی ہے. پہلے تو گل کر لا، پیچھے میں کرتا. اور بھائی اس بیچارے کے آگے مت آؤ ورنہ پھر شور مچائے گا. ہاں، میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو چنا ہے. وَاجْتَبَاكُمْ، چناؤ کے قرآن پاک میں 3 لفظ ہیں. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، موسیٰ علیہ السلام، میں نے آپ کو چنا. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. استفاء، اختیار، استفاء اور اجتباء. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، یوسف علیہ السلام. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، آدم علیہ السلام. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، یونس علیہ السلام. اجتباه وهداه الى صراط مستقيم، ابراہیم علیہ السلام. وكذلك يجتبيك ربك، یوسف علیہ السلام. اجتبیناہم وہدیناہم، تمام انبیاء علیہ السلام، سارے انبیاء. یہ 3 لفظ اللہ نے نبیوں کے لیے استعمال کیے. اس میں سے 2 لفظ ہمیں بھی دیے اللہ تعالیٰ. 2 لفظ. انا اخترتک. اچھا، پہلے ایک تھوڑی سی وضاحت. اختارا ہوتا ہے اچھی چیز کا چناؤ. اچھی چیز کے چناؤ کے لیے عربی میں کہتے ہیں اخترت الزجاجہ. میری نظر میں اچھی ہے، مولانا حنیف صاحب کی نظر میں اچھی نہ ہو. اختار. استفاء. استفاء کیا ہوتا ہے؟ خالص چیز کا چناؤ. خالص صفا سے ہے. اختار خیر سے ہے، استفاء صفا سے ہے. اور ایک ہے اجتباء، یہ جبوہ سے ہے. اختار اچھی چیز کا چناؤ، استفاء خالص چیز کا چناؤ، اور اجتباء ہوتا ہے کسی مقصد کے لیے چناؤ.
کسی کام کے لیے چناؤ جب ہوا تو اللہ نے ہمیں کہا کنتم خیر امت، ایک لفظ تو ہمیں دے دیا ہے، دوسرا کہا هو اجتباکم، ٹھیک ہے، تمہیں بھی چنا جیسے نبیوں کو چنا، جو کام نبیوں کے ذمے کیا وہ تمہارے ذمے کیا، اور نبیوں سے کہا تھا میرا پیغام پہنچانا ہے، تمہیں بھی کہا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ استفاء کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا؟ کہ استفاء ہوتا ہے خالص چیز کا چناؤ، تو خالص تو صرف انبیاء ہوتے ہیں، باقی لوگ خالص نہیں ہو سکتے، لہذا وہ لفظ صرف نبیوں کے ساتھ خاص ہے۔ تو اجتباء، ہم نے تمہیں چنا، لہذا اس امت میں اس دین کی حفاظت کی استعداد موجود تھی، یہ اس قابل تھے، اس کو آگے پہنچانے کی استعداد موجود تھی، یہ اس قابل تھے، انہوں نے اس کو سچ کر دکھایا، جس کا منظر یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ علماء بنو اسرائیل نے خود اپنی کتابیں بدل دی، خود اپنی کتابیں بدل دی، علماء بنو اسرائیل یحرفون الکلم عن مواضعہ، خود بیٹھ کے کتابیں بدل دی۔ اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، حمل التوراة ثم لم يحملوها كمثل الأسفار يحمل أسفارا۔ یہ ساری آیات بتاتی ہیں کہ بنو اسرائیل نے اللہ کی امانت میں خود خیانت کی، چونکہ وہ ایسے چنے ہوئے نہیں تھے، یہ امت چنی ہوئی ہے، چنی ہوئی۔ تھوڑا سا میں تقابل کر کے بتاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب پہنچی سمندر کے کنارے، آگے سمندر پیچھے فرعون، 40 سال دو نبیوں کی صحبت، اور کہا کیا؟ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون۔ انا لمدرکون کا ترجمہ جو بھی ہے یہ علماء جانتے ہیں، لیکن انہوں نے جو کہا ہے نا زبان حال سے وہ بتا رہا ہوں کہ موسیٰ مروا دیتا ہی، یہ اس کا زبان حال کہتا، موسیٰ مروا چھڑے ہی نہ سانو، سانو پہلے ہی پتہ ہے تو مروا کے ہی چھڑنا ہے سانو۔ ایک لام، انا لمدرکون، مروا کے ہی چھوڑا، ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا۔ کلا کا ترجمہ جو بھی ہے سارے علماء جانتے ہیں، لیکن میں یوں کہا کرتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تسی ہو تو اس سے لتر دے قابل کلا، لیکن ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راہ دے گا نا، میری برکت سے تمہیں بھی مل جائے گا، ورنہ تم ہو یا تمہیں فرعون کا سوٹا مارے یا تمہیں پانی لے جاوے، کوئی ایک شاید تمہیں لے جاونی چاہیے۔ کہ 40 سال کی صحبت اور اتنے بڑے معجزے دیکھ کر کہرو مارے گئے، پکڑوا دیا، مروا دیا، اور اپنے نبی کا کوئی خیال نہیں، نہ موسیٰ کی فکر نہ ہارون کی فکر، اپنی پڑ گئی، ہوں ساڑا کی بننا ہے۔ یہی واقعہ کوئی تقریباً 1500 سال کے بعد یا 2000 سال کے بعد پیش آتا ہے۔ 27 صفر شب جمعہ، جیسے آج شب جمعہ ہونے والی، اللہ کے نبی مکہ سے نکلے، صدیق ابوبکر ساتھ ہیں، رات کا وقت ہے، اور آپ ایسے پنجوں پہ چل رہے ہیں۔ پنجوں پہ کیوں چل رہے ہیں؟ کہ کھوجی پورا پاؤں دیکھ کر پہنچ نہ جائے، وہ پنجوں کو دیکھ کر بھی پہنچ گئے، اتنا یہ علم تھا۔ ابو بکر کبھی آگے چلیں کبھی پیچھے چلیں، کبھی آگے چلیں کبھی پیچھے چلیں، آخر آپ نے کہا ما بکا، ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ اخاف الرصد امامک اخاف التلف فخلفک، یا رسول اللہ جب یہ خیال آتا ہے کہ آگے کوئی دشمن نہ بیٹھا ہو، وار نہ کر دے، تو میں آگے ہو جاتا ہوں،
جب یہ خیال آتا ہے کوئی پیچھے سے آ کے حملہ نہ کر دے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں، اس لیے میں کبھی آگے ہوں کبھی پیچھے ہوں. انا لمدرکون. اور آپ دیکھ رہے ہیں فرق دیکھ رہے ہیں. اچھا، پھر جب اوپر چڑھنے لگے تو آپ کے انگلیاں زخمی ہو گئی تھیں پریشر کی وجہ سے. 4 میل پہاڑ تو آپ چڑھ نہیں سکے، تو ابوبکر نے آپ کو کندھے پہ اٹھایا اور وہ سارا پہاڑ سیدھا اوپر جا کر چھوڑا. پھر آپ کو باہر بٹھا دیا، خود اندر گئے، سارا غار صاف کیا، اس میں سوراخ تھے انہیں بند کیا. پھر باقی تھے سوراخ، پگڑی اتاری پھاڑ کے بند کیے. پھر باقی تھے سوراخ، کرتا اتارا اور پھاڑ کے بند کیے. ایک باقی رہ گیا، اس پہ اپنی ایڑی کو رکھا، یہ وہ تھی جس میں سانپ تھا. پھر کہا یا رسول اللہ مرحبا بک، آئیے. اندھیرے میں آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ ابوبکر کے نہ کرتا ہے نہ امامہ ہے. جب تھوڑا سویرا ہوا تو آپ نے دیکھا ابوبکر تیرا کرتا تیری پگڑی، تو انہیں سوراخ دیکھا. یا رسول اللہ یہ سب سوراخ تھے، مجھے ڈر لگا کوئی چیز آپ کو نقصان نہ پہنچائے تو میں نے بند کر دیا. ایک دم ہمارے نبی کی آنکھیں چھلکیں، کہا اے اللہ میں ابوبکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے. جبریل آئے اور کہا یا رسول اللہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ابوبکر سے راضی ہیں اور جنت میں آپ کا ساتھی بھی بنا دیا. اب جب صبح ہوئی تو قریش پہنچ گئے. جب ان کی آہٹ سنی تو اب ابوبکر کے دل کی کیا حالت ہے، اپنی فکر ہے یا اپنے نبی کی فکر ہے. بنو اسرائیل کے جب آگے پیچھے موت کی شکل قائم ہوئی تو قرآن بتاتا ہے انہیں اپنی پڑ گئی، نہ موسیٰ یاد رہے نہ ہارون یاد رہے. لیکن جب یہاں قریش کی آہٹ سنی تو قرآن بتاتا ہے کہ صدیق کو اپنے نبی کی پڑ گئی، اپنا آپ بھول گئے. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لا تحزن اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا. ابوبکر غم نہ کر، اپنے نبی کی ہلاکت کا غم نہ کر. اگر ابوبکر اپنی جان کا خوف رکھتے تو قرآن کہتا لا تخف ان اللہ معانا. ابوبکر ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ابوبکر غم نہ کر اپنے نبی ساتھی کا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ آپ کو فرق بتا رہا ہوں. بنو اسرائیل نے فرعون کو ڈوبتے دیکھا، پانی کو دیوار بنتے دیکھا، پھر فرعون کی لاش کو باہر پانی نے پھینک دیا وہ دیکھا، اور ابھی چند قدم چلے تھے تو کچھ لوگ اپنے بتوں کی پوجا کر رہے تھے تو کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. اتنی تھوڑی استعداد موسیٰ خدا سانو بھی لے دے جو جائے نند کو لے. ان کا انکم قوم تجہلون کہ تاڑے تو وڈا بے وقوف میں ویکھے ہی کوئی. ابھی تو اتنا کچھ دیکھا ہے اور کہتے ہو پتھر کا خدا لے کر دو. ٹھیک ہے، آگے بھی نبی پیچھے بھی نبی. ہمارے نبی دنیا سے چلے گئے. 7 جون 633 عیسوی 12 ربیع الاول 11 ہجری، پیر کا دن 10 سے 12 کے درمیان آپ کو پتہ چلا. دوڑے ہوئے آئے، چہرے سے کپڑا ہٹایا، بوسہ لیا، طبت حیا و میتا، چند آنسو ٹپکے جو آپ کے ماتھے پر گرے، اور باہر نکلے. ایسے ہی مجمع بھرا ہوا ہے، مسجد ہے، ابوبکر عمر تلوار لے کر کھڑے ہیں. جو کہے گا اللہ کے نبی فوت ہو گئے میں قتل کروں گا، وہ اللہ کے پاس گئے ہیں، وہ واپس آئیں گے. آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، کہا عمر بیٹھ جاؤ، کہا نہیں بیٹھتا، انکار کر دیا. تو
ابو بکر کے الفاظ اجعلنا الہن کما لہم الہہ، ایک خدا لے کر دو جیسے ان کا ہے پتھروں کا، اور نبی ایک آگے ایک پیچھے، ایک کلیم ہے، ایک رسول ہے۔ اب نبی چلے گئے ہیں اور یہ امت کیا کر رہی ہے؟ یا ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اللہ اکبر۔ لوگوں جو محمد کی پوجا کرتے تھے، سنو، آج انہوں نے موت کو گلے لگا لیا اور ان پر بھی موت آ گئی۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو اللہ کی پوجا کرتے ہیں ان کا اللہ زندہ ہے، موت سے پاک ہے، موت سے پاک ہے۔ اجتباکم هو اجتباکم، چنا ان کے اپنے ساتھیوں نے کتابیں تبدیل کر دی، تورات بدل دی، انجیل بدل دی، زبور میں تو احکام تھے ہی نہیں، اور یہاں ایک دم ارتداد کا فتنہ اٹھا، وہ چاروں طرف سے قبائل، سجاہ ایک عورت کھڑی ہوگی، طلیحہ بن خویلد ایک بنو اسد کا سردار کھڑا ہوگا، مسیلمہ کذاب بنو حنیفہ میں سے کھڑا ہوگا اور نبوت کے دعوے کر دیے، سارا عرب مرتد ہوگی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسامہ کا جیش روانہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی دنیا سے جاتے ہوئے فرما گئے تھے کہ جہزوا جیش اسامہ، جیش اسامہ کو روانہ کیا جائے۔ تو جب سارا عرب مرتد ہوا تو صحابہ آئے کہ اب تو موقع نہیں اسامہ کے لشکر کو بھیجنے کا، سارا مدینہ یہ مرتدین زیر و زبر کر دیں گے، اور یہاں ازواج مطہرات ہیں۔ تو ابو بکر فرمانے لگے لو اختطفتنی الکلاب، اگر کتے میری بوٹی بوٹی کر گئے، میری لاش کو سڑکوں میں گھسیٹا، پھر بھی میں اسامہ کے لشکر کو روانہ کروں گا کہ یہ میرے نبی فرما کر گئے ہیں۔ ان کا بول اس وقت تھا جب وحی آ رہی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ خلوت میں آ کے ملے، کہا ابو بکر حالات بدل گئے ہیں، تم نرمی کرو، مرتدین کا معاملہ ذرا پیچھے کر دو۔ بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم تڑپ کے اٹھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زور سے داڑھی پکڑ کے کھینچی، طلبت نصرتک وجئتنی بالخذلان، میں تو تیری مدد کا طلبگار تھا، تو بھی مجھے چھوڑ گیا۔ خوار فی الجاہلیت، جبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام، جاہلیت کے بڑے دلیر اور اسلام کے بڑے بزدل، ہیہات وقد انقطع الوحی، سن لو نہیں ہوگا، وحی ختم ہو چکی ہے۔ اور ایک جملہ بولا جو ضرب المثل بنا، اینقص الدین وانا حی، میری زندگی میں دین میں کمی آ جائے، میرے ہوتے ہوئے دین میں کمی آئے نہیں، جمع کرو۔ انصار و مہاجرین اکٹھے ہوئے، منبر پر آئے، ایھا الناس ان اللہ بعث محمدا والحق قل شرید والاسلام غریب ترید قد رس حبله وقل اہلہ فجمعهم الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعلهم الأمة الباقية الوسطى، فوالله لا أبرح أقوم بأمر الله وأجاهد في سبيل الله حتى ينجز لنا الله وعده ويفي لنا عهده ويقتل من قتل منا شهيدا في الجنة ويبقى من بقي منا وارث عباده في الأرض
إن الله قال وليس لوعده خلف وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض فوالله لو منعوني عقالا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقبل معهم الشجر والحجر والجن والإنس لجاهدتهم حتى تلحق روحي بالله إن الله لم يفرق بين الصلاة والزكاة. سنو یہ کن سے بات ہو رہی؟ انصار و مہاجرین سب مرغوب ہو چکے ہیں، سب مرغوب ہو چکے ہیں. اسلامی تاریخ میں دو ہستیاں ہیں جن کو کہا گیا لولا هو لما عبد اللہ. پہلے ابو بکر ہیں جنہیں کہا گیا لولا ابو بکر لما عبد اللہ. اگر ابو بکر نہ ہوتے تو اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا. اور پھر 214 سال کے بعد امام احمد بن حنبل کی وفات 214، ان کے دور میں 200 کے قریب 200 ہجری میں جب وہ معتصم سے ٹکر لے رہے تھے خلق قرآن کے مسئلے میں، اور مار کھاتے 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 بوٹیاں دربار خلافت میں اڑنے لگیں. تہمت کھل گیا، اے اللہ میرا سطر نہ ننگا ہو. تہمت ہوا میں معلق ہو کے یوں کھڑا ہو گیا اور وہ مار رہا ہے اور وہ غشی طاری ہے. اور احمد بن ابی داود معتزلہ کا مفتی، اس کو رحم آتا ہے، وہ دوڑ کے کرسی سے نیچے آ کر کان میں کہتا ہے احمد اب بھی کہہ دے قرآن مخلوق ہے، میں تمہیں خلیفہ کے عذاب سے بچا لوں گا. تو تڑپ کے ہوش میں آئے. کہا احمد، دونوں احمد تھے، دونوں احمد. کہا احمد تو میرے کان میں کہہ دے قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا. لولا احمد لما عبد اللہ لولا ابو بکر لما عبد اللہ. یہ دو ہستیوں کے بارے میں کہا گیا ہے. کسی بادشاہ کو یہ ٹائٹل نہیں ملا ہے، کسی سپہ سالار نہیں، کوئی سلطان نہیں، کوئی بادشاہ نہیں. محمود غزنوی پہلا بادشاہ ہے جسے سلطان کا ٹائٹل ملا. نہیں، ایک بوری پر بیٹھنے والے کے لیے کہا گیا لولا احمد لما عبد اللہ لولا ابو بکر لما عبد اللہ. لوگوں سنو، میرے رب نے اپنے نبی کو بھیجا جب اسلام کا جاننے والا کوئی نہ تھا، ماننے والا کوئی نہ تھا. پھر ہمیں ایک امت بنایا، باقی رہنے والی امت بنایا. مجھے میرے رب کی قسم، میں دیکھ رہا ہوں، تمہارے آنکھوں کو پڑھ رہا ہوں کہ تمہارے تیور بدلے ہیں اور تمہیں میرا ساتھ چھوڑنے کے مجھے عزائم نظر آتے ہیں. میں اکیلا کھڑا ہوں گا اللہ کے وعدے پر یقین کر کے، یہاں تک کہ میرا اللہ وعدہ پورا کرے گا، عہد نبھائے گا. قتل ہونے والے جنت میں جائیں گے، باقی رہنے والے اس دھرتی کے وارث بنیں گے. میرے اللہ نے کہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. کہ میرا اللہ ہمیں خلافت دے گا، ہمیں امن دے گا، ہمیں استحکام دے گا. میری بات غور سے سن لو. تم مجھے کہتے ہو کہ میں زکوٰۃ لینا چھوڑ دوں، صرف نماز قبول کر لوں، اور اس رب کی قسم جس کے قبضے میں ابو بکر کی جان ہے. تم زکوٰۃ کہتے ہو، میں یہ کہتا ہوں میرے نبی کے دور میں اگر وہ جو رسی دیتے تھے باندھنے والی، وہ رسی بھی دینے سے منکر ہوئے، اور پھر تم سب پیچھے ہٹ گئے اور میرے سامنے انسان اور جنات اور درخت اور پتھر اور پہاڑ، یہ سب انسانی روپ دھار کے میرے مقابلے میں آئے. میں اکیلا ٹکر لوں گا، میں اکیلا ٹکر لوں گا. ہوجتباکم اس امت کو چنا گیا ہے اور 1 سال چین سے نہیں بیٹھے، اپنی نیندیں حرام کر دی.
ایک دفعہ نکلے، دوسری دفعہ نکلے، تیسری دفعہ نکلے تو حضرت علی نے آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑ کہا یا خلیفۃ الرسول. امیر المومنین حضرت عمر کو کہا گیا، آپ کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا. جب عمر بنے خلیفہ تو ان کو کہا جاتا تھا یا خلیفۃ رسول اللہ. وہ کہتے یار یہ بڑا لمبا ہو گیا ہے، کوئی مختصر نکالو. کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. وہ کافی عرصہ یہ چلتا رہا. آپ اپنے حجرے میں تھے، عمرو بن عاص مسجد میں تھے، تو بدو تو فصاحت کے بادشاہ ہوتے ہیں. بدوؤں کا وفد آیا، انہوں نے اپنے بول پن میں کہا این امیر المومنین. انہوں نے کہا دوڑ لگائی اور حضرت عمر کو جا کر کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین. کہنے لگے یہ تو نہیں کہہ سکتا، کہاں سے لایا ہے وہ بتا، کہاں سے لائے ہو، تو نہیں کہہ سکتا. وہ بدو آئے ہیں، انہوں نے فی البدی کہا ہے کہ بس الیوم انا امیر المؤمنین، میں آج کے بعد امیر المؤمنین ہوں. تو خلیفۃ الرسول صدیق کو کہا جاتا تھا. پھر بدوؤں کی برکت سے آپ کو یہ لقب ملا. پھر وہ چلتا رہا، 1924 تک وہ چلا. جب سلطنت عثمانی ترکوں کی 1924 میں آ کے ختم ہوئی تو یہ امیر المومنین ان بدوؤں کا دیا ہوا ٹائٹل تھا. تو ایک 10 مہینے کے، پورا سال نہیں، 10 مہینے کے اندر تیسری دفعہ نکلنے لگے تو علی نے یوں پکڑ لی گھوڑے کی لگام کہ یا خلیفۃ الرسول، میں آپ کو اللہ کے نبی کے اس بول کا واسطہ دیتا ہوں جو انہوں نے احد میں کہا تھا. احد میں 2 باتیں فرمائیں. سیدھی تلوار اٹھائی اور آگے بڑھ کے حملہ کرنے لگے تو آپ نے کہا ابوبکر پیچھے ہٹ جا، انت عندی بمنزلۃ سمعی و بصری، تو میری آنکھیں ہو، تم میری آنکھیں ہو، تم میرے کان ہو، پیچھے ہٹ جا. شم سیفک ولا تفجعنا بنفسک لئن اصبت فواللہ لا یکون للاسلام نظام ابدا. ابوبکر پیچھے ہٹ جا، تلوار نیچے کر لے. تو اگر شہید ہو گیا تو اللہ کی قسم تیرے بعد اسلام کو سنبھالنے والا کوئی نہ ہوگا. تو حضرت علی نے کہا یا خلیفۃ الرسول، میں آپ کو اس بول کا واسطہ دیتا ہوں، آپ پیچھے جاؤ، ہمیں آگے بھیجو. تو انہیں لگام ایسے چھڑائی، کہا مجھے میری ذات کے بارے میں کوئی نصیحت نہ کرے. اور ذوالقصہ پہنچے. پھر عبد الرحمن بن عوف اور کبار مہاجرین نے اصرار کیا کہ آپ پیچھے جاؤ، ہمیں بھیجو. تو 11 لشکر روانہ کیے. خالد بن ولید کو طلیحہ کی طرف بھیجا، اکرمہ بن ابی جہل کو مسلمہ کی طرف بھیجا، شرحبیل بن حسنہ کو یمامہ کی طرف بھیجا، خالد بن سعید بن عاص کو حدود شام پر بھیجا، عمر بن عاص کو تبوک بھیجا، حذیفہ بن محسن کو مسقط عمان بھیجا، علا بن حضرمی کو بحرین بھیجا، طریف بن حاجز کو مہرہ کی طرف بھیجا، عرفجہ بن حرثمہ کو مکہ اور مدینہ کے درمیانی علاقوں کی طرف بھیجا، سوید بن مقرن کو حضرموت کی طرف بھیجا، مہاجر ابن ابی امیہ کو شمالی یمن کی طرف بھیجا. یہ 11 لشکر بھیجے اور مدینہ خالی کر دیا. خالی 10 مہینے میں دوبارہ سورہ عرب اسلام میں لوٹا اور سارا کا سارا کفر کا اور ارتداد کا فتنہ ایسے چلا گیا جیسے ہوا منبثہ ہو گیا. یہ اس امت کے لیے جو اللہ نے اجتباء کا لفظ فرمایا تھا، اس امت نے اسے یوں ثابت کر کے دکھایا. یہ بھی اسی کا ایک منظر ہے کہ اس امت نے اللہ کے نبی کے علم کو، اللہ کے قرآن کو سینوں سے لگایا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے سینوں میں قرآن لیے پھرتے ہیں. 7 سال کا بچہ قرآن یاد کرتا ہے،
میرے مدرسے کا ایک بچہ رمضان آ گیا، کوئی حافظ نہیں تھا، چھٹیاں تھیں، وہ صبح بیٹھ کے یاد کرنا شروع کرتا، مغرب تک ایک پارہ یاد کر کے عشاء کی نماز میں تراویح میں سناتا رہا۔ 29 دن میں سارا قرآن یاد کیا، میرے اپنے مدرسے کا بچہ 29 دن میں قرآن یاد کر کے 29ویں تراویح میں سارا قرآن سنا دیا۔ اس امت کو اللہ نے چنا، یہ چنی ہوئی امت ہے، اور اللہ کے نبی کے علم کو بھی سینے سے لگایا۔ بائبل ترجمہ ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ فلاں نے۔ اس نے کہاں سے سنا ہے؟ پتہ کوئی نہیں۔ یہ کس زبان میں تھا؟ عبری۔ وہ زبان کہاں ہے؟ وہ مٹ گئی۔ اس کا پہلا ترجمہ کس نے کیا تھا؟ پتہ کوئی نہیں۔ اس امت نے اپنے نبی کے علم کو سینے سے لگایا اور سند کو ایجاد کیا۔ یہاں جو پڑھائی مولانا صدیق صاحب کے سامنے جب بچہ پڑھتا ہے، مولانا منظور صاحب کے سامنے جب وہ بچہ پڑھ کے بہی قال جب وہ کہتا ہے، تو بہی کا مرجع جنگ اخبار نہیں ہے، نوائے وقت نہیں ہے، اسلام اور خبریں اور ایکسپریس نہیں ہے، اس کا مرجع وہ سند متصل ہے جو جا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ ایک واسطے سے میں بھی اسی درسگاہ کا شاگرد ہوں، مجھے بھی یہاں سے فیض ملا ہے کہ میں نے بخاری شریف پڑھی محمد عبداللہ سے، انہوں نے مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس درسگاہ کے بانی، نام بھی خیر، کام بھی خیر، پوترا بھی خیر، پڑ پوترا بھی انشاءاللہ خیر ہوئے۔ انہوں نے محمد یاسین سے، انہوں نے محمود الحسن سے، انہوں نے محمد قاسم سے، محمد قاسم سے عبد الغنی۔ میں آپ کو سند سنا رہا ہوں کہ اس امت نے اپنے نبی کے علم کو کیسے محفوظ کیا، تو میں اپنی سنا، ایسے ہی نہ تمام بچوں کی ہے۔ محمد عبداللہ میرے استاد ہیں، خیر محمد، محمد یاسین، محمود الحسن، محمد قاسم، عبد الغنی، محمد اسحاق، عبد العزیز، شاہ ولی اللہ پر آ کر تمام یہاں جو مکاتب فکر ہیں ان کا جو حدیث کا سلسلہ ہے وہ آ کر شاہ ولی اللہ پر متفق ہو جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ، ابو طاہر مدنی، ابراہیم کردی، احمد القشاشی، ابو المواہب شناوی، محمد بن احمد الرملی، ابو یحییٰ انصاری، ابن حجر العسقلانی، جو بہت مشہور ہستی ہیں، فتح الباری کے شارح، جو تمام شروحات میں سب سے زیادہ متداول بھی ہے، سب سے زیادہ انفع بھی ہے، اجمع اور اشمل بھی ہے، ابن حجر العسقلانی، ابراہیم بن احمد التنوخی، احمد بن ابی طالب الحجار، حسین بن مبارک الزبیدی، عبد الرحمن بن عبد الاول بن عیسیٰ الحروی، عبد الرحمن بن مظفر الداودی، عبداللہ بن احمد السرخسی، محمد بن یوسف الفربری۔ رات کو جو بخاری کا ختم ہوگا اور جو کتاب اور نسخہ رکھا جائے گا ان بچوں کے سامنے، وہ محمد بن یوسف الفربری ہے۔ امام بخاری سے 90,000 یا 70,000 دونوں قول ہیں لوگوں نے استفادہ کیا۔ اس میں جو ہمارے علاقوں میں نسخہ چلا ہے وہ محمد بن یوسف الفربری، ٹھیک ہے۔ انہوں نے امام بخاری تک میں پہنچ گیا۔ امام بخاری کہتے ہیں حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرنا محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 31 انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها كي يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ یہ وہ سند ہے جس سے تمام اہل علم، پوری دنیا کے اہل علم اس سے جڑ کر اللہ کے نبی تک پہنچتے ہیں۔ کوئی قول اس امت کے پاس ایسا نہیں جس کی سند نہ ہو، جس کی دلیل نہ ہو۔ اس لیے ساری دنیا کے دجال مل کر میرے نبی کے کلام میں ایک لفظ نہیں ڈال سکتے۔
اور ایک لفظ نہیں نکال سکتے۔ ایک زندیق نے ہارون رشید کے دربار میں اس کے قتل کا حکم دیا، تو وہ کہنے لگا ان باتوں کو کیا کرو گے جو میں نے حدیث بنا کے ڈال دی ہیں؟ تو انہوں نے بڑے آرام سے کہا عبداللہ بن مبارک ایک ایک یوں چن کے نکالے گا جیسے چاول سے پتھر چن کے نکالا جاتا ہے۔ ایسے لوگ اللہ نے پیدا کیے۔ انہیں نبیوں کی یاد تازہ کر دی۔ امام محمد کی کتابیں جا رہی ہیں، محمد الشیبانی کتابیں، تو ایک یہودی دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ محمد الشیبانی کی کتابیں ہیں۔ کہنے لگا اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، چھوٹے محمد کا اتنا علم ہے تو بڑے محمد کا کتنا ہوگا؟ کلمہ پڑھ گیا، مسلمان ہو گیا۔ قرآن اور حدیث کو سینے سے لگایا۔ پھر یہ سلسلہ، یہ میرے نبی کا سلسلہ ہے، روحانی نسب نامہ ہے۔ ہم سب اللہ کے محبوب کی روحانی اولاد ہیں، اور بچوں اللہ سے مانگو کہ اللہ اسی نسبت پہ موت دے۔ کہیں ہم تاجر بن کے نہ مر رہے ہوں، دکاندار بن کے نہ مر رہے ہوں، جو کام کرو، لیکن یہ اللہ کرے یہ مولوی ساتھ لگا رہے کہ اتر نہ جائے۔ حافظ جی، مولوی صاحب، امام صاحب، خطیب صاحب، یہ ساتھ لگا رہے کہ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں قدسی، اذا مات العبد واللہ یعلم منہ شرا ویقول الناس فیہ خیرا۔ ایک آدمی مر گیا، اللہ کو پتا ہے غلط آدمی ہے، لوگوں میں چرچا ہوتا ہے، وہ آپ کو پتا وہ مؤذن صاحب فوت ہو گئے، یار بڑے اچھے آدمی تھے، وہ حاجی صاحب فوت ہو گئے، وہ مولانا صاحب، وہ بخاری پڑھانے والے، وہ ترمذی پڑھاتے تھے، وہ ابن ماجہ پڑھاتے تھے، ساری زندگی انہوں نے ہدایہ پڑھائی، ساری زندگی دارالفتاح خیر المدارس میں گزار دی۔ اس قسم کی باتیں چلنا شروع ہو جاتی۔ صبح صبح مجھے فون آئے، کئی سال پرانی بات، ہمارے بلال مسجد کے مؤذن تھے فیصل آباد، رمضان ان کا نام تھا، لیکن فون کرنے والے نے کہا جی مولانا صاحب بلال مسجد کے مؤذن فوت ہو گئے ہیں۔ رمضان نہیں کہا، نسبت سے کہا۔ اس نسبت اب آگے کیا ہوگا؟ جب یہ آدمی پیش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تو پتا ہے تم صحیح آدمی نہیں ہو، لیکن یہ میرے بندے کہہ رہے ہیں تم بہت اچھے ہو، تو قد قبلت شہادت عبادی لعبدی وعفوت عن علمی۔ تو پھر اللہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، میرے بندوں کی گواہی قبول کرو اور میں اپنے علم کو معاف کر دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں۔ یحییٰ بن اقسم کا انتقال ہوا، مامون رشید کے زمانے کے محدث اور قاضی، انتقال کے بعد کسی کو خواب میں ملے، حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ نے مجھے کھڑا کر لیا، یا شیخ السو فعلت کذا، یا شیخ السو فعلت کذا۔ ارے بڑھاپے میں تو یہ کام کرتا رہا، بدکار بوڑھے، ہے اللہ ہمارا اسی نسبت پہ حشر کرے، اسی پہ موت ہو۔ ہے یہ علم بھی عجیب چیز ہے۔ کہنے لگے میں نے کہا یا اللہ، کہ پہلے تو میں ہل گیا، پھر میں نے کہا غلط کری آپ پہ ویکھی جیسے جیسے ہمارے دیہاتی لوگ ہیں نا، تو میاں رمضان نماز پڑھیں، اچھا جی آپ پہ اللہ بش کے سی، آپ پہ ڈٹھی بش، تو کہنے کہ یا اللہ میں نے تو آپ کے بارے میں یہ نہیں سنا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو تم نے کیا سنا ہے؟ کہ یا اللہ حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن حبيبك صلى الله عليه وسلم عن جبريل وعنك قلت إني أستحي أن أعذب ذا شيبة في الإسلام وإني شبت في الإسلام۔ یا اللہ مجھے عبد الرزاق نے بتایا، انہیں معمر نے بتایا، انہیں زہری نے بتایا، انہیں عروہ نے بتایا، انہیں امی جان عائشہ نے بتایا، انہیں تیرے حبیب نے بتایا، انہیں جبریل نے بتایا، انہیں آپ نے بتایا کہ جب کوئی اسلام میں بوڑھا ہو کے مرتا ہے تو عذاب دیتے ہوئے میں شرماتا ہوں۔ میں نے تو یہ سنا ہے
تو اللہ نے کہا ہاں ہاں عبد الرزاق نے بھی سچ کہا، معمر نے بھی سچ کہا، زہری نے بھی سچ کہا، عروہ نے بھی سچ کہا، عائشہ نے بھی سچ کہا، میرے محبوب نے بھی سچ کہا، جبریل بھی سچ، اور میں سارے سچوں کا سچا، موج کر معاف کر دیا، معاف کر دیا۔ اس امت نے تو اللہ کو حدیثیں سنا دی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں ابو زرع تمیمی، ابو زرع بخاری کے روات میں ہیں، فرمایا کرتے تھے مجھے 2,00,000 حدیثیں ایسے یاد ہیں جیسے تمہیں قل هو اللہ احد یاد ہے۔ اب ان کا انتقال ہونے لگا، غشی ہے، ان کے قریب محدثین بیٹھے ہوئے ہیں، محمد بن سلمہ، ابو حاتم، منذر بن شازان۔ وہ سوچ رہے ہیں اس محدث وقت کو کلمہ کیسے یاد دلائیں۔ جب آدمی مرنے کے قریب ہو تو پاس بیٹھنے والے یہ نہ کہیں کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اب یہ محدث اعظم کچھ ہوش کچھ بے ہوشی، نیم بے ہوشی، ان کو یاد کیسے کرائیں؟ تو حدیث سنو، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ حدیث ہے۔ اب سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اللہ نے سمت کو کیسے ہیرے دیے۔ تو محمد بن سلمہ اب نے اس حدیث کی سند پڑھنی شروع کی، حدثنی ضحاک بن مخلد عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب، اور چپ ہو گیا، آگے نہیں بڑھے۔ ابو حاتم نے اپنی سند پڑھی، حدثنی بندار عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب، اور چپ ہو گئے۔ اب کانوں میں سند کی آواز گئی، اور آدمی کا شعور بے ہوش ہوتا ہے، لاشعور بے ہوش نہیں ہوتا۔ لاشعور میں آواز پہنچی، سند، کس حدیث کی سند؟ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ گیا جنت میں۔ اسی نیم بے ہوشی میں ان کی زبان چلی، ہوش نہیں ہے، اسی نیم بے ہوشی میں یہ ایک واسطہ اوپر ہیں۔ حدثنی ابو عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب، باقی یہاں ٹھہر گئے تھے، یہ آگے چلے، عن کثیر بن مرۃ الحضرمی عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور جان نکل گئی۔ کلمہ بھی پڑھا، حدیث بھی سنائی، اور وہ گئے جنت میں۔ یہ ہمارا روحانی نسب نامہ ہے۔ پھر ہمارے نبی کا صلبی نسب نامہ بھی اس امت نے سینے سے لگایا اور اسے لوگوں تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو سب سے اعلی خاندان میں پیدا کرتا ہے، سب سے ان کو مکمل اکمل خوبصورت بناتا ہے۔ یہ اسرائیلیات میں سے ہے۔ ایوب علیہ السلام کے بدن پہ کیڑے پڑ گئے، یہ فضولیات اور خرافات میں سے ہے۔ اللہ نبی کو کبھی ایسا نہیں اس سطح تک پہنچنے دیتا کہ لوگوں کو دیکھ کر کراہت ہو۔ تکلیف تھی، بیماری تھی، کیڑے نہیں تھے۔ یہ علماء ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں، اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں، واضح کر رہا ہوں کہ کیڑے نہیں، کسی نبی کو اللہ یہاں تک نہیں پہنچاتا۔ کامل قرآن کی یہ آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ تو یہاں پڑھی جاتی۔ ایک نبی بھیجے ہیں تم میں ہیں، یعنی تم میں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایسا کوئی ہے؟ دکھاؤ ایسا کوئی ہے؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كأنك قد خلقت كما تشاء يا خير من دفن في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم نسیما جانب بطہا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن ببر این جان مشتاقم درانجا فدا روضہ خیر البشر کن عالی من انفسکم،
ہے کوئی ایسا؟ یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا. واسع الجبین، چوڑا ماتھا. ازج الحواجب، گول بھویں. من غیر قرن، یہاں بال نہیں. اشم اقن العرنین، ناک یہاں سے اٹھا آگے سے باریک. لہو نور یعلوہ، نور کا حالہ جگمگ کرتا تھا. عظیم الہامہ، بڑا سر. شدید سواد الشعر، سیاہ کالے بال. رجل الشعر، نیم گھنگریالے بال. ان فرقت عقیقت و فرق و الا فلا، کبھی مانگ نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے. اہدب، ادعج، احور، اشکل، اکحل، یہ سب اللہ کے نبی کی آنکھوں کی صفت بتا رہا ہوں. ادعج، موٹی آنکھ. اشکل، لمبی آنکھ. احور، پتلی سیاہ. اہدب، پلکیں لمبی، پلکیں لمبی. اکحل، بن سرمے کے سرما لگا ہوا. ولی الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت چوڑائی کے ساتھ. براق فنایا، دانت ایسے کہ جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا. مفلج الاسنان، یہاں بیچ میں خلا. سہل الخدین، گال نہ ابھرے نہ پچکے. کف اللحیہ، داڑھی گھنی. قربان جو معبد پر ان پڑھ عورت نے کیا موتی پروئے آج تک علماء تھک رہے ہیں ترجمہ کرتے ہوئے. رأیت رجلا ظاہر الوضاء حسن الخلق ابلج الوجه لم تعبه فجلا لم تزر به صعلا وصيم قسيم في عينيه دعج في صوته سهل في لحيته كثافة في عنقه سطع ان تقلم علاه البهاء وان سكت علاه الوقار. یہ میرے نبی کا حلیہ ہے، یہ میرے نبی کا سراپا ہے، یہ میرے نبی کا ہندام ہے. صبا البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر. اس امت کے لیے مناسب نہیں کہ پیٹ سجے پاس ہوئے تو آپ کھبے پاسے ہوئے. اتنا کھاؤ کہ پیٹ اپنا ہی ہو، نہ کھبے جاوے نہ سجے جاوے. من انفسکم، یہ میں نے کہاں سنا؟ موریتانیہ میں. لقد جاءکم رسول من انفسکم. انفس کا کیا ترجمہ ہے؟ سب سے عالی خاندان، سب سے عالی نسل. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عافی بن عبقر بن نبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرول بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملهلئیل بن قینان بن آنوش بن شیث وبن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. اس امت نے اپنے نبی کی ہر چیز کو وراثت سمجھ کے سینے سے لگایا ہے. صرف کتابوں میں نہیں ہے، سینوں میں ہے کہ پوری دنیا کے دجال کتابیں جلا دیں. اس امت میں ایسے لوگ ہیں اور آتے رہیں گے جو اپنے سینوں سے نکال کر پھر کرتاس پر بکھیر دیں گے، لکھ دیں گے، ثابت کر کے دکھا دیں گے. میرے بھائیو، عصر کا وقت تنگ ہو رہا ہے، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن جاتے جاتے ایک تو طلبہ سے اور سارے بھائیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی چھٹیاں آ رہی ہیں. اب چھٹیوں میں یہ دورہ حدیث کے طلبہ سے گزارش کروں گا، اگر آپ ہمت کر لیں، سال لگا لیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا. سال کی ہمت نہیں تو کم از کم ایک چلہ ضرور لگائیں. آپ باقی دوستوں سے کہتا ہوں چلہ ضرور لگائیں جب آپ کو اسکول کی چھٹیاں بھی ہو رہی ہیں. اور آخری بات یہ کہتا ہوں، بہت بڑا مجمع ہے، مستور آدمی ہیں، آپس میں کوئی کسی سے لڑا ہوتا ہے، بول چال بند ہوتا ہے، آپس میں صلح کر لینا، آپس میں صلح کر لینا. فاعفو واصفحوا، معاف کرو، درگزر کرو. معاف کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. تو سارے نیت کرتے ہو؟ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا من رفع السماء بقدرته
ودح الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله. میرے مالک، میرے مولا، ہم سب کے آقا، ہم تیرے حقیر بندے، فقیر بندے، ذلیل بندے، اور ایک بہت بڑا اہل ایمان کا جمع غفیر جو بھرا ہوا ہے صالحین سے، صالحات سے، علماء سے، زہاد سے، عباد سے، محدثین سے، مفسرین سے. یا اللہ، ہم ان سب کے طفیل تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں. ہماری شام پہ صبح کر دے یا اللہ، ہماری شام پہ صبح کر دے یا اللہ. ہماری نسلیں اندھیرے دیکھتے دیکھتے اندھیروں میں پیوند خاک ہو گئیں، اور یا اللہ اب ہماری زندگی کی بھی شام قریب ہے. اے اللہ، بڑی حسرت ہے کہ صبح دیکھ کے جائیں، کلیوں کو مسکراتا دیکھ کے جائیں. اس امت کے تڑپتے لاشیں ہیں، معصوم بچوں کے یا اللہ کٹی ہوئی گردنیں ہیں، اور بوڑھی عورتوں کے نوحے ہیں، اور یا اللہ ساری دھرتی تیرے حبیب کے امت کا خون پی پی کے پھول چکی ہے. اے رب کریم تو آ جا. یا اللہ مدت سے تیری بارگاہ میں عرض کیا کر رہے ہیں، آ جانا میرے اللہ. یہ نظام تیرے سنبھالنے سے سنبھلے گا. ہمارے حکمران بھی عاجز، ہماری فوجیں عاجز. یا اللہ تیرے نیک بندے مانگ مانگ تیری بارگاہ میں آنسو بہا بہا، آنسو بھی خشک ہونے کو ہیں. میرے مالک آج فیصلہ کر ہی دے، آج فیصلہ کر ہی دے ہمارے دیش کے لیے، پوری امت کے لیے ہدایت کا، امن کا، اطمینان کا. ہم تیری بارگاہ میں وہ بوڑھے پیش کرتے ہیں جن کی ساری جوانی تیرے حبیب کی حدیث کے سامنے گزری، اور یا اللہ پوری زندگی گزر 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 سارے آزاد ڈھیلے پڑ گئے اور سارے آزاد جواب دے گئے. یا اللہ تجھے بوڑھے عام مسلمان سے محبت ہے، اور جو وہ بوڑھے جنہوں نے ساری زندگی تیرے نبی کا دین پڑھایا آج وہ اس محفل میں موجود ہیں، ہم انہیں تیرے سامنے پیش کرتے ہیں. جیسے تیرے عمر نے عباس کو پیش کیا تھی، ہم تو کے طلب لوگوں، ہمارے پاس یہی سرمایہ ہے.